ایک بندہ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کے برابر میں ایک پیالہ رکھا ہے جس میں پانی ہے. وہ روئی کا ٹکڑا پانی میں ڈبوتا ہے اور اپنی زبان پر لگاتا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر وہی عمل دہراتا ہے. کسی نے پوچھا بھائی آپ یہ بار بار کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے منہ میں جو تھوک یعنی سلائیوا پیدا ہوتا تھا وہ اب پیدا نہیں ہوتا. اگر میں زبان کو گیلا نہ رکھوں تو وہ تالوں سے چپک جاتی ہے. جب اسے کھینچوں تو زبان پھٹ جائے، خون نکال آئے اور زبان چکنی پتھر کی طرح سخت ہو جائے. میرے بھائیوں غور کرو، یہ تھوک کون پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری زبان کو نرم رکھتا ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر؟ نہیں، یہ اللہ ہے جو یہ نعمت تمہیں دے رہا ہے. ہم روزانہ بے شمار نعمتوں کے مزے لیتے ہیں مگر کبھی شکر ادا نہیں کرتے. اللہ چاہے تو تمہاری زبان سوکھا دے، تمہارے منہ کی رطوبت ختم کر دے، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ معمولی سی لگنے والی نعمت کتنی بڑی تھی. کچھ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ کھا نہیں سکتے، نگل نہیں سکتے. ان کے پیٹ میں نلکی لگا دی گئی ہے، کھانا رکھ دیا جائے مگر وہ حلق سے نہیں اترتا. اور تم کہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے بھائی، اگر اللہ نے تجھے تندرستی دی ہے، تجھے زندہ رکھا ہے، تجھے چلنے، بولنے، سننے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ سب عظیم نعمتیں ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دعا مانگتے ہیں اور فوراً قبول نہیں ہوتی تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھیں، اتنی دعائیں کی، پھر بھی اللہ نے نہیں دیا. سنو، دعا کے 3 درجے ہیں. کبھی اللہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی وہ تمہاری مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا بلکہ کسی بڑی مصیبت، حادثے یا بیماری سے بچا لیتا ہے، اور کبھی وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے تاکہ قیامت کے دن تمہیں اس کا بہترین اجر دے. اس دن جب تم جنت میں جاؤ گے تو تم کہو گے یا اللہ، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، کیونکہ جو بدلہ تو نے جہاں دیا ہے وہ کہیں زیادہ عظیم ہے. میرے پیارے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ سے کبھی ناراض مت ہونا، کبھی شکوہ مت کرنا کہ میرے ساتھ یہ مصیبت کیوں آئی. یاد رکھو، مصیبتیں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جب میزان عمل میں نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم، اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت. تو اللہ اپنے بندے کو مصیبتوں میں ڈال کر اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے تاکہ اس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے. اسی لیے میں نے ایک بار کہا تھا، اصل کامیابی محلوں، گاڑیوں یا برانڈڈ کپڑوں میں نہیں بلکہ گناہوں کو کم کرنے اور نیکیوں کو بڑھانے میں ہے. پرسنالٹی وہ نہیں جو ظاہری لباس سے بنتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے گناہوں کو کم کرتے ہوئے نیکیوں کو بڑھاتا جاتا ہے. تو آؤ آج سے عہد کرو کہ ہم اپنے گناہوں کو کم کریں گے، نیکیوں کو بڑھائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کبھی بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، مصیبتوں میں صبر عطا فرمائے اور ایمان پر زندگی و موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.